بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ یہ باب ہے اس آیت کریمہ کے بیان میں کہ اللہ نے فرمایا اذ ہمت طائفتان منکم۔ ہمت بے معنی رجعہ کے ہے یہ، وہ رجعہ نہیں، عزمہ یعنی قصد کرنے کے معنی میں۔ اذ ہمت طائفتان منکم، جب تم میں سے دو گروہ نے قصد کیا، ان تفشلا، اس بات کا کہ وہ بزدل ہو گئے ہیں، فشلا پھسل جانا، کمزور ہو جانا، واللہ ولیہما، اور اللہ ان کا حامی و ناصر ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ امام بخاری نے اس باب کو، اس آیت کریمہ کو عنوان باب بنایا، اور چونکہ باب چل رہا ہے غزوہ احد کا، تو اس آیت کریمہ کو عنوان باب بنا کر اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ یہ آیت کریمہ غزوہ احد سے متعلق وارد ہوئی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں 1000 کا لشکر تھا، لیکن عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین نے چال چلی اور کہا جب ہماری بات نہیں مانی تو ہم نہیں لڑیں گے، اور وہ 300 لوگوں کو لے کر واپس ہو گیا۔ بہت سارے مسلمان ان کو ابھی تک مسلمان ہی سمجھتے تھے، اس لیے ان کے لوٹنے سے اوس و خزرج جو قبیلہ انصار ہیں، ان کے دو گروہ کے اندر کمزوری کا احساس ہوا، انہیں اپنی کمزوری اور بزدلی کا احساس اور خیال ہوا، یعنی خزرج سے قبیلہ بنو سلمہ اور اوس سے قبیلہ بنو حارثہ، ان دونوں گروہ کو کمزوری کا احساس ہوا۔ ان کے دلوں میں یہ بات آئی کہ اتنے لوگ لوٹ گئے، اب ہم کم ہو گئے، اب ہم کیسے لڑیں گے؟ تو دل میں کمزوری کا احساس کیا انہوں نے، تو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو قوت دی اور فرمایا واللہ ولیہما، اللہ ان کا حامی و ناصر ہے، ان کا مددگار ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، یتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ یعنی ان کو تسلی دی، اس آیت کریمہ کے نزول سے ان کو تسلی ہوئی کہ بزدلی کا اظہار مت کرو، احساس کمتری کا شکار مت ہو، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے، اور تم تو مومن ہو، اور مومن کو تو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وہ منافق تھے جو لوٹ گئے، ان کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، ایک مومن کو تو اللہ پر بھروسہ رہنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی دلوں کو مضبوط کیا، تقویت دی۔ تو یہ آیت کریمہ چونکہ غزوہ احد سے متعلق ہے، اس لیے امام بخاری نے اسی آیت کریمہ کو یہاں پر عنوان باب بنا دیا، اور پھر اسی باب کے تحت اسی سے متعلق احادیث ذکر کریں گے۔ حدثنا محمد بن یوسف، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن یوسف نے، حدثنا ابن عینۃ عن عمرو عن جابر قال، ہم سے حدیث بیان کی
ابن وعینہ نے، وہ روایت کرتے ہیں عمرو سے، وہ روایت کرتے ہیں جابر سے، قال انہوں نے کہا، حضرت جابر نے کہا، نزلت هذه الآیت فینا، یہ آیت کریمہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی۔ کون سی آیت کریمہ؟ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، تو ان تفشلا کہ وہ دو گروہ کمزور ہو گئے، اس بات سے کا عزم ان کے دلوں میں آیا، ان کے دلوں میں اس بات کا ارادہ ہوا۔ اذ ہمت طائفتان، جب دو گروہ نے قصد کیا، تم میں سے دو گروہ نے قصد کیا، ان تفشلا کہ وہ کمزور ہو گئے۔ وہ دو گروہ کون؟ تو تفشلا تسنیہ ہے، تو اس کا ذکر ہے آگے، بنی سلمہ و بنی حارثہ، یعنی قبیلہ بنی سلمہ اور بنی حارثہ، یہ اوس و خزرج۔ بنی سلمہ جو ہے خزرج سے تھے، اور بنی حارثہ یہ اوس سے تھے، یہ انصار کے دو قبیلے۔ ان دونوں قبیلوں نے احساس کمتری کیا، اور ان دونوں قبیلوں کے دلوں میں کمزوری کا احساس ہوا۔ وما احب، حضرت جابر کہتے ہیں کہ مجھے پسند نہیں ہے، انہا لم تنزل، کی یہ آیت کریمہ نازل نہ ہوتی، یعنی آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس کے شروع میں تو یہ مذکور ہے کہ ان دو قبیلوں کی بزدلی کا ذکر ہے، احساس سے کم کا ذکر ہے۔ تو اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو یہ ان لوگوں کی بزدلی کا اظہار یہ اچھا نہیں ہے، اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ تو جب اچھا نہیں سمجھا جاتا تب تو پھر بہتر یہ تھا، پسند یہ تھا کہ آیت کریمہ نازل نہیں ہوتی، لیکن کہتے ہیں نہیں، پھر بھی مجھے یہ پسند نہیں کہ آیت کریمہ نازل نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اول تو ایسا ہے، لیکن اس کا آخر ایسا ہے جس میں اللہ رب العزت نے مومنین کے لیے اور ان لوگوں کے لیے اپنی ذمہ داری اور اپنی ولایت اور اپنی حمایت و نصرت کا بیان فرمایا ہے۔ اور بیان فرمانا یہ ہمارے لیے ثبوت و دلیل ہو گیا کہ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے، تو یہ بطور مد ہو گیا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ ما احب انہا لم تنزل، مجھے پسند نہیں کہ آیت کریمہ نازل نہیں ہوتی، یہ مجھے پسند نہیں۔ واللہ یقول، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ ولیہم، اللہ ان کا حامی و ناصر ہے۔ حدثنا قتیبہ قال حدثنا سفیان حدثنا عن جابر قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل نکحت یا جابر۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی سفیان ابن وعینہ نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی عمر نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت جابر سے، قال انہوں نے کہا قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل نکحت یا جابر، نکاح ینکحو، نکاح کرنا، هل نکحت یا جابر، اے جابر کیا تم نے نکاح کیا، نکاح کر لیا؟ قلت، میں نے کہا نعم ہاں۔ قال ماذا ابکرن ام سیبا، کس سے نکاح کیا ہے، غیر شادی شدہ سے یا شادی شدہ سے؟ بکرن غیر شادی شدہ، مرد آشنا جو نہ ہو، ام سیبا، سیبا کہتے ہیں شادی شدہ کو جو مرد آشنا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ غیر شادی شدہ سے نکاح کیا یعنی کنواری سے نکاح کیا ہے، اور سیبہ یا سیبہ سے یعنی شادی شدہ سے نکاح کیا۔ قلت، تو حضرت جابر کہتے میں نے کہا لا نہیں، بل سیبہ، بلکہ میں نے سیبہ یعنی شادی شدہ سے نکاح کیا ہے، یعنی جس کی پہلے شادی ہو چکی تھی اس سے نکاح کیا ہے۔ قال فهل جاریۃ تلاعبک، سرکار نے فرمایا تو تم نے باکرہ لڑکی سے، غیر شادی شدہ سے، کنواری سے نکاح کیوں نہیں کیا؟ تلاعبک جو تم سے کامل محبت کرتی، کیونکہ غیر شادی شدہ اپنی محبت میں کامل ہوتی ہے، اس لیے کہ جو شادی شدہ ہو وہ اپنے پہلے شوہر سے آشنا ہوگی،
تو اس کا دل ادھر بھی معلق رہے گا. تو تعلیق قلب کی صورت میں دل ادھر لگا رہے گا، اس کے دل میں اس کی بھی محبت ہوگی، اس کا بھی خیال آئے گا. تو اب یہ اس شوہر سے وہ کامل محبت نہیں کر پائے گی. اس لیے فرمایا سرکار نے فَحَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُكَ، تم نے کنواری سے نکاح کیوں نہیں کیا کہ جو تم سے کامل محبت کرتی. قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ ان ابی قتل یوم احد، میرے والد احد کے دن شہید کر دیے گئے. قتل یوم احد، یہی محل استشہاد ہے اس حدیث میں. وَتَرَكَ 9 بنات، اور انہوں نے 9 لڑکیاں چھوڑی. کن لی 9 اخوات، کہ جو میرے لیے 9 بہنیں ہیں. انہوں نے 9 لڑکیاں چھوڑی جو میرے لیے 9 بہنیں ہوئیں. فَقَرِہْتُ، تو میں نے ناپسند کیا ان اجمع الیہن جاریہ، کہ میں ان کے ساتھ جاریتن خرقاء مثلہن، ان کے ساتھ ایسی کنواری لڑکی جمع کر دوں جو نا تجربے کار ہو، مثلہن انہی کی طرح. خرقاء کا معنی نا تجربے کار، یعنی ابھی 9 عمر لڑکی جو انہی کی طرح ہو تو گھر کا نظام نہیں سنبھال پائے گی. مجھے ضرورت تھی ایسی عورت کی جو تجربے کار ہو، تاکہ ان لڑکیوں کا اور گھر کا نظام سنبھال لے. اس لیے میں نے شادی شدہ سے نکاح کیا. فرماتے ہیں تو میں نے ناپسند کیا ان اجمع الیہن جاریہ، کہ ان کے ساتھ میں ایک ایسی لڑکی کو جمع کروں خرقاء جو انہی کی طرح، مثلہن انہی کی طرح نہ تجربے کار ہو. ولیکن امرأۃ تمشطہن، لیکن ایک ایسی عورت کی مجھے تلاش تھی، تمشطہن، جو ان کی چوٹی باندھے، یعنی ان کا نظام، ان کے حالات کو سنبھالے، ان کے حالات پر نگاہ رکھے. وتقوم علیہن، اور ان کی نگہبانی کرے. قال، سرکار نے فرمایا اصبت، تم نے درست کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تجربہ بڑی اہم چیز ہے. ضرورت کے پیش نظر، حالات کے پیش نظر آدمی اس طرح کے فیصلے لے سکتا ہے کہ کنواری سے نکاح نہ کر کے تجربے کار عورت سے نکاح کرے. حدثنی احمد بن ابی سریج، اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عورتوں سے گھروں کا نظام سدھرتا ہے، اور بچوں میں ان کی ماں کافی حد تک مؤثر ہوتی ہے، یہ بھی معلوم ہوا. حدثنی احمد بن ابی سریج، مجھ سے حدیث بیان کی احمد ابن ابی سریج نے. قال، انہوں نے کہا اخبرنا عبید اللہ بن موسیٰ، ہمیں خبر دی عبید اللہ بن موسیٰ نے. قال، انہوں نے کہا حدثنا شیبان، ہم سے حدیث بیان کی شیبان نے. عن فراس، وہ روایت کرتے ہیں فراس سے. عن شعبی، وہ روایت کرتے ہیں شعبی سے. قال، انہوں نے کہا حدثنی جابر بن عبداللہ، مجھ سے حدیث بیان کی جابر بن عبداللہ نے. کیا؟ ان اباہ استشہد یوم احد، کہ ان کے والد احد کے دن شہید کر دیے گئے. وترک علیہ دینا، اور انہوں نے ان کے اوپر قرض چھوڑا، یعنی ان کے اوپر کچھ قرض بھی تھا، وہ قرض چھوڑ کر شہید ہو گئے. وترک 6 بنات، قرض بھی تھا اور 6 لڑکیاں چھوڑی. اب اس حدیث پاک میں یہ ہے 6 بنات، 6 لڑکیاں چھوڑی. اس سے پہلی حدیث میں یہ تھا کہ 9 لڑکیاں چھوڑی. تو دونوں کے درمیان تطبیق کی صورت یہ ہے کہ 9 لڑکیاں کل تھیں، جن میں سے 3 کی شادیاں ہو گئی تھیں، تو کل 9 لڑکیاں تھیں. تو پہلی روایت میں کل کا بیان ہے، اور چونکہ 3 کی شادی ہو چکی تھی، 6 لڑکیوں کی شادیاں ان کے ذمے تھیں یہ کرتے، تو یہاں پر ان 6 لڑکیوں کا ذکر ہے جن کی شادی نہیں ہوئی تھی. اس لیے دونوں حدیثوں کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہے.
वतरक सित्ता बनातिन, और 6 लड़कियां छोड़ी। फलम्मा हदरा जज़ाजुन नखली, तो जब खजूर के तोड़ने का वक्त करीब आया, जजाज जजाज और जिजाज, जीम के फत और कसर दोनों के साथ, तोड़ने के माने में, काटने के माने में, जो फसल और खजूरों के तोड़ने का वक्त करीब हुआ, हजरा हाजिर हुआ। काला, तो हजरत जाबिर कहते हैं, अतई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया। फ़कुल, तो मैंने कहा, कद अलिम था, या रसूलल्लाह आपको मालूम है, अन्ना वालिदी क़द उस्तुशहिद यौम उहुद, कि मेरे वालिद उहुद के दिन शहीद कर दिए गए। यही महल इस्तिशहाद है, क़द उस्तुशहिद यौम उहुद। वतरक दैनन कसीरा, और बहुत सारा कर्ज उन्होंने छोड़ा। व इन्नी उहिब्बु अन यगाकल गुरमा, गुरमा गरीम की जमा, इसका माना होता है कर्ज ख्वाह। तो माना होगा कि मैं पसंद कर रहा हूँ, मेरी चाहत है, इन्नी उहिब्बु, मेरी चाहत है, अन यराकल गुरमा, के कर्ज ख्वाह आपको देख लें। यानी उनका मकसद ये था कि या रसूलल्लाह आप तशरीफ लाएं, कर्ज ख्वाह आपको देख ले, तो हो सकता है आपको देखकर वो नरमी बरते मेरे ऊपर। फ़क़ाला, तो सरकार ने फरमाया, इज़हब, जाओ, फ़बैदिर कुल्ल तमरतिन अला नाहिया, नाहिया का माना होता है कोना, कुल्ल तमरतिन हर खजूर, यानी अलग अलग किस्म की, जो भी किस्मों की खजूरें हों, हर किस्म के अलग अलग खजूर। बैदिर, ये बैदिर सिग़े अम्र है, इसका माना होता है ठेरा लगाना, या ये कहो कि जमा कर देना, इकट्ठा कर देना। फबैदिर कुल्ल तमरतिन अला नाहिया, तो एक कोने में हर किस्म की खजूरों का ठेरा लगा दो, यानी उनको जमा कर दो, चट्टा लगा दो। फफ़अल, तो हजरत जाबिर कहते मैंने ऐसा ही किया, हर किस्म की खजूरों को अलग अलग मैंने जमा कर दिया। सुम्मा दअउतुहु, फिर मैंने सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया। फलम्मा नज़रु इलैहि, तो जब उन कर्ज ख्वाहों ने सरकार को देखा, कअन्नहुम उग़रू, ऐसा लग रहा था कि वो मेरी बुराई कर रहे हैं, मुझे ताड़ती हुई निगाह से देख रहे हैं। क्यों? इसलिए कि ये कर्ज ख्वाह यहूदी थे। रसूल करीम को देखकर दिल में इनके जलन पैदा हो गई कि इनको इन्होंने क्यों बुलाया। तो ये फरमाते हैं कि नजर इलैह, जब उन्होंने, यानी इन कर्ज ख्वाहों ने सरकार को देखा, कअन्नहुम उग़रू, तो ऐसा लग रहा था कि वो मुझे बुरा भला कह रहे हैं। तिलका साआ, उस घड़ी में, उस वक्त में। फलम्मा रआ मा यसनऊन अताफ हौल अअज़मिहा बैदरन सलास मर्रातिन। फलम्मा रआ, रआ की जमीर का मर्जे सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, मा, वो, यसनऊना, जो वो कर रहे हैं, यानी उनकी हालत को देखा कि वो बुरा भला कह रहे हैं, उनको बुरा लगा है सरकार का आना। तो जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो देखा, मा यसनऊना, जो वो कर रहे हैं, अताफ हौला अअज़मिहा बैदरन, तो ढेरी के एतबार से, उन ढेरों में से जो सबसे बड़ा ढेर था, उसके इर्द गिर्द सरकार अताफा, घूमे, सलास मर्रातिन, 3 मरतबा। यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे बड़ा ढेर था, उस सबसे बड़े ढेर पर, ढेर के इर्द गिर्द सरकार 3 मरतबा घूमे, यानी चक्कर लगाया सरकार ने। सुम्मा जलसा अलैह, फिर उस बड़े ढेर पर सरकार बैठ गए। इससे कोई जरूरी नहीं है कि बड़े ढेर पर बैठ गए यानी खजूरों के ऊपर बैठ गए, ये कोई जरूरी नहीं है इससे। अगर उसी के पास में बैठ जाएंगे तो तब भी कहा जाता है कि उस वाले ढेर पर बैठ गए। जलसा अलैह, तो सरकार उस पर बैठ गए। सुम्मा काला, फिर सरकार ने फरमाया, उदउ लका असहाबका, तुम अपने कर्ज ख्वाहों को बुला लो। फमा ज़ाला यकील लहुम, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों के लिए नापते रहे। काला यकीलो कहलन, नापना, उन लोगों के लिए नापते रहे। हत्ता अद्दल्लाहु अन वालिदी, हजरत जाबिर कहते हैं यहाँ तक कि अल्लाह ने
میرے والد کی طرف سے ان کی امانت کو ادا فرما دیا، یعنی سارا قرض ادا ہو گیا۔ وَأَنَا أَرْضَى، اور کہتے ہیں کہ میں تو اس بات پہ راضی تھا، ان یؤدی اللہ امانتہ، امانت والدی، کہ اللہ رب العزت میرے والد کی امانت کو ادا فرما دے، یعنی سارا قرض چکا دے۔ ولا ارجع الی اخواتی بتمرۃ، اور اب میں اپنی بہنوں کے لیے تھا کہ مجھے اور سے ہو گئے کہ ایسا سلام کی ابراہیم ابن سعد نے وہ روایت کرتے ہیں ابی، اپنے والد سے یعنی ابراہیم سے، وہ سعد سے وہ روایت کرتے ہیں جدی، ان کے اپنے دادا سے، عن سعد ابن ابی وقاص، وہ روایت کرتے ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص سے، قال، انہوں نے کہا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے دن دیکھا۔ کیا دیکھا احد کے دن؟ وَمَعَهُ رَجُلَانِ، اس حال میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو مرد تھے، یقاتلان عنہ، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے، سرکار کی طرف سے لڑ رہے تھے، ایسے دو مرد تھے، علیہما ثیاب بیض، ان پر سفید کپڑے تھے، کاشد القتال، لڑ رہے تھے بڑا سخت لڑنا، سخت قتال کر رہے تھے، ما رأیتہما قبل ولا بعد، حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں ان دو مردوں کو نہ میں نے کبھی پہلے دیکھا نہ اس کے بعد دیکھا۔ تو یہ دو مرد کون تھے؟ تو حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی حدیث جب ذکر کی تو انہوں نے اپنی روایت میں اس کا اضافہ کیا کہ وہ دو مرد حضرت جبریل اور حضرت میکائیل تھے۔ تو یہ حضرت جبریل حضرت میکائیل علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے غزوہ احد میں آئے اور سخت قتال فرما رہے تھے۔ تو غزوہ احد سے تعلق ہو گیا حدیث سے، حدیث کا۔ حدثني عبداللہ ابن محمد، مجھ سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن محمد نے، قال، انہوں نے کہا، حدثنا مروان ابن معاویہ، ہم سے حدیث بیان کی مروان ابن معاویہ نے، قال، انہوں نے کہا، حدثنا ہاشم ابن ہاشم السعدی، ہم سے حدیث بیان کی ہاشم بن ہاشم سعدی نے، قال، انہوں نے کہا، سمعت سعید ابن المسیب، میں نے سعید ابن مسیب کو سنا، یقول، کہتے ہوئے، سمعت سعد ابن ابی وقاص، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سعد ابن ابی وقاص کو کہتے ہوئے سنا، یقول، وہ کہتے تھے، نسل لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کنانتہ یوم احد، نسل ینسل نسلا، اس کا معنی ہوتا ہے ترکش سے تیر نکالنا۔ نسل لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے احد کے دن کنانہ، کنانہ کا معنی ہوتا ہے ترکش، ترکش سے یعنی وہ برتن جس کے اندر تیر رکھے جاتے تھے اسے کنانہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے احد کے دن اپنے ترکش سے تیر نکال کر دیے، فقال، تو ارشاد فرمایا، ارمی فدا کا ابی و امی، اے سعد تیر پھینکو، تیر چلاؤ، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ تو فدا کا ابی و امی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن ابی وقاص کے لیے غزوہ احد کے دن ارشاد فرمایا، ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد تیر چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ تو یہاں پر فدا کا ابی و امی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ماں باپ کے کیا تفدیہ کا جو ذکر کیا سرکار نے،
بزرگوں نے فرمایا، محدثین نے فرمایا، یہ سرکار کا فدا کا ابی و امی کہنا، یہ سرکار کا ان کے حق میں دعا کرنا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ سرکار نے اپنے والدین کو فدا کیا، اس سے اشارہ ملتا ہے اس بات کی طرف کہ آپ کے والدین موحد تھے، کیونکہ کسی کافر کو حوصلہ افزائی کے لیے کسی کافر کو فدا نہیں کیا جاتا ہے، قربان نہیں کیا جاتا ہے، اہم چیز کو ہی فدا اور قربان کیا جاتا ہے، نثار کیا جاتا ہے۔ تو اس سے اشارہ اس بات کی طرف بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ایمان والے تھے، اللہ پر ایمان رکھتے تھے، موحد تھے۔ لیکن ہمارے محدثین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ فدا کا ابی و امی سرکار کا یہ فرمانا یہ اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ کنایا ہے رضامندی سے۔ یعنی سرکار یہ فرما رہے ہیں، اے سعد تم تیر چلاؤ، تیر پھینکو، میں تم سے راضی ہوں، یہ فرما رہے ہیں، یہ مراد ہے اس سے۔ حدثنا مسدد، ہم سے حدیث بیان کی مسدد نے، قال انہوں نے کہا حدثنا یحییٰ، ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ نے، وہ روایت کرتے ہیں عن یحییٰ ابن سعید، وہ روایت کرتے ہیں یحییٰ ابن سعید سے، قال انہوں نے کہا سمعت سعید ابن المسیب، میں نے سعید ابن مسیب کو سنا، قال انہوں نے کہا سمعت سعدا، میں نے سعد ابن ابی وقاص کو سنا ہے، یقول کہتے ہوئے جمع للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ابویہ یوم احد، میرے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن اپنے والدین کو جمع فرما دیا۔ یعنی جمع فرمانے سے مراد یعنی اپنے والدین کو فدا کا ابی صرف نہیں کہا، فدا کا امی صرف نہیں کہا، بلکہ دونوں کو جمع کر کے سرکار نے فرمایا فدا کا ابی و امی۔ حدثنا قتیبہ، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، قال انہوں نے کہا حدثنا لیث، ہم سے حدیث بیان کی لیث نے، عن یحییٰ، وہ روایت کرتے ہیں یحییٰ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابن المسیب، حضرت ابن مسیب سے، سعید ابن مسیب سے، انہو قال انہوں نے کہا قال سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کہا لقد جمع لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد ابویہ کلیہما، انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن اپنے دونوں والدین کو، یعنی والدین کو یعنی دونوں کو جمع کر دیا میرے لیے، یرید ان کی مراد یہ ہے، حین قالا یعنی جمع کرنے سے ان کی مراد ہے اس قول میں جمع کرنا جبکہ سرکار نے فرمایا تھا فدا کا ابی و امی، یہ جب سرکار نے فرمایا تو اس میں دونوں کو جمع کر دیا، وہ ہوا یقاتل، اس حال میں کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص قتال کر رہے تھے، تیر اندازی کر رہے تھے، کافروں کی طرف تیر پھینک رہے تھے۔ تو غزوہ احد کا بیان تھا، اس لیے امام بخاری نے یہ حدیث ذکر کی، اور بھی غزوہ احد سے متعلق احادیث آ رہی ہیں، اگلے سبق میں